کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی برطرفی کے لیے، حاجت مند مومنین کی حاجات کی براری کے لیے، اس صف اعظم کی قبولیت کے لیے اور وارث صف اعظم امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند الصلوات اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا اللہ یا مقیل العثرات یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ خیر البریۃ وافضل الانبیاء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صلوات واجب الاحترام مومنین کرام بزرگان گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو خلق فرمایا اور انسان کی تخلیق کا ایک مقصد بھی بیان فرمایا، اور اس مقصد کو خدا نے عبادت سے تعبیر کیا اور حجت خدا نے معرفت سے تعبیر کیا۔ دیکھیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کوئی اور کلام کرے اور اللہ کے بھیجے ہوئے معلم کوئی اور بات کریں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم تو چاہتے بھی فقط وہی ہو جو اللہ کی چاہت ہے، یعنی مشیت اہل بیت ضم ہے مشیت پروردگار میں۔ تو پھر خدا کہہ رہا ہے الا لیعبدون، اور امام فرما رہے ہیں الا لیعرفون،
یعنی مراد کیا ہے؟ خدا کہنا یہی چاہتا ہے کہ تمہیں معرفت کی ضرورت ہے، لیکن ایک ہی چیز کے لیے دو تعبیریں لا کے حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے عبادت چاہیے، یہ فرماتے ہیں معرفت چاہیے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ دونوں کو جمع کیا جائے تو معصوم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو عبادت اسے مقصود ہے وہ بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی۔ جی آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ بغیر معرفت کے وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ میری کمر توڑ دی جاہل عبادت گزار نے۔ اور پھر معصوم نے مختلف ائمہ معصومین سے روایات بھری پڑی ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی 2 رکعت کی نماز ایک عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ روایات کہ ایک عالم کی 2 رکعت نماز ایک عابد کی، یعنی عابد سے مراد کون؟ جو عبادت تو کر رہا ہے لیکن معرفت نہیں ہے۔ بدون معرفت عبادت کرنے والے کی 70 سال کی عبادت اور معرفت سے پڑھی گئی 2 رکعت نماز برابر ہے۔ اور معصوم کا ارشاد ہے کہ ایک عالم 70,000 عابد سے زیادہ افضل ہے۔ روایات پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ وقت بہت ہو جاتا ہے، بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو موضوع پہ رکھتے ہوئے بات مکمل ہو جائے چونکہ وقت باقی نہیں بچ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، معصوم نے جو ارشاد فرمایا علم کی اہمیت کے بارے میں، تو ایک عالم کی، بہت توجہ چاہتا ہوں اس موضوع پہ، ایک عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ روایات اہل بیت، معصومین کے ارشادات کہ کس طرح سے علم کی اہمیت ہے۔ معصوم کا فرمان کہ ایک عالم کیوں اتنا افضل ہے، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک عالم شیطان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور عالم انسان کو گمراہی سے نکال کے لاتا ہے، نکال کے لاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ عالم، اب جو بات ہو گئی کل ہم یہاں اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سے مراد ایک مخصوص علم ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جس حلال اور حرام اور جس قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے خود معلم بن کے آئے ہیں، وہ علم دین ہے۔ علم کوئی بھی ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، شاید کوئی نیا آیا ہو اور بات کا غلط مفہوم لے کے جائے، علم کوئی بھی ہے وہ انسان کے لیے باعث شرف و فضل ہے، لیکن کوئی بھی علم ہو وہ اس دنیا میں فائدہ دے سکتا ہے، آخرت میں نہیں۔ اور انسان کو اس دنیا میں نہیں رہنا، یہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہاں جانا ہے۔ تو حقیقت انسان اس دنیا کے لیے ہے، تو انسان کو جو علم چاہیے وہ وہی چاہیے جو وہاں کامیابی کا باعث بنے۔ اور اللہ نے انبیاء کو، معصومین کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی یونیورسٹی بنائی کہ جس میں ڈاکٹر پیدا کیے جائیں، انجینئر پیدا کیے جائیں۔ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے انجینئر پیدا ہوئے؟ کون سا سکول کھولا کہ جس میں ڈاکٹر پیدا ہوئے ہوں؟ کتنی ڈگریز جاری کی مولا علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں؟ جو باب مدینۃ العلم تھے، اگر انہوں نے یہ قائم نہیں کرنا تھا تو کس نے کرنا تھا؟ تو باب مدینۃ العلم نے کوئی سکول بنایا
کہ جس میں سائنس کی تعلیم دی ہو، ٹیکنالوجی کی تعلیم دی ہو. میرے قبلہ یہ جو سائنس ٹیکنالوجی یہ سب کچھ ہے، یہ تو ان کے علوم کے اندر سے پھوٹ کے نکل گیا ہے. میں نے احتیاط سے جملہ استعمال کیا کہ انہوں نے جو علم پڑھایا اس میں سے لا محالہ یہ چیزیں نکل کے آ گئیں. خدا نے اس نظام شمسی کی بات قرآن میں کی، زمین کے اندر جو ہے اس کی بات کی، انسانی اور حیوانی حیات کے اندر جو کچھ ہے اس کے راز اللہ نے بتائے. لیکن یہ سب بتانے کے بعد اللہ نے ہر چیز کا فوکس اس جگہ پہ کیا کہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. یعنی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو بھی علم پڑھو وہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہونا چاہیے. یہ زمین ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے تم پڑھتے ہو فزکس کو، اور فزکس آپ کو بتاتی ہے کہ اس زمین میں کیا کچھ موجود ہے اور اس کے اندر کیا کیا طاقتیں ہیں. فزکس کے ذریعے سے زمین کی طاقتوں کو سمجھنے کے بعد آگے بھی سفر کرو کہ یہ کس نے طاقتیں رکھی ہیں. فزکس بھی خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہو سکتی ہے، یہ بھی معرفت خدا عطا کر سکتی ہے. کیونکہ مولا نے فرمایا اول الدین معرفت الجبار، دین ہے معرفت جبار. علم تب علم بنتا ہے جب وہ معرفت جبار تک پہنچا دے. فزکس بہت بڑا سورس ہے توحید پر استدلال کرنے کے لیے، لیکن یہ میری قوم کے پروفیسرز ہونے چاہیے نا جو اس فزکس کو اس الہیات سے جوڑ دیں. ظاہر ہے بچہ خود تو سفر نہیں کرے گا، اسے آپ نے گریوٹی پڑھا دی اس نے پڑھ لی، کشش ثقل پڑھا دی اس نے پڑھ لی، یہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں یہ آپ نے سکھا دیے اس نے سیکھ لیے، آپ نے آگے بڑھایا ہی نہیں، اسے کیا ملے گا؟ تو عزیزان محترم فزکس کے پروفیسر کو جابر بن حیان کیمسٹری کا باپ ہے نا. اچھا ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو غلط پیش کرنے کی بھی خواہ عادت ہے کہ چیزوں کو صحیح چیزوں کو غلط استعمال کیا جائے، صحیح چیزوں کو غلط طریقے سے یوز کرنا یہ اتفاق سے عادت ہے. جابر بن حیان، جناب جابر بن حیان کیمسٹری کا باپ ہے، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان. عزیزان محترم جابر کی کیمسٹری کا پتہ ہے، لیکن امام صادق کی بارگاہ میں جو اس نے علم دین حاصل کیا اس کا پتہ نہیں. جابر امام کی بارگاہ میں کیمسٹری پڑھنے نہیں گیا تھا، معرفت جبار حاصل کرنے گیا تھا، معرفت دین حاصل کرنے گیا تھا. تو امام علیہ السلام بھی وہاں بیٹھ کے کیمسٹری نہیں پڑھا رہے تھے، وہ معرفت جبار دے رہے تھے اور معرفت الہی میں سے کیمسٹری نکل گئی. چونکہ کیمسٹری کا خالق وہی اللہ ہے. یہ سب عنصر جو مل کے ساری کائنات کو بناتے ہیں یہ کیا ہے؟ کس نے بنایا ان کو؟ یہ جو کچھ اس کائنات میں اس کی جو اکائیاں عناصر جڑ کے اس کائنات کو بنا رہے ہیں وہ کون ہے ان عناصر کا خالق؟ وہ اللہ ہے. لیکن کیمسٹری کے پڑھانے والوں نے اس کیمسٹری کو خدا تک نہیں پہنچایا، حالانکہ یہ خدا تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ میتھ، اس پوری کائنات کی کیلکولیشن ہے جو بالکل صحیح بیٹھتی ہے. کہیں بھی میتھ کی کیلکولیشن غلط ثابت نہیں ہو سکتی. تو میتھ کے پروفیسر کو خود پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب کیلکولیشنز اور ایکویشنز اتنی پرفیکٹ کرنے والا کون ہے. ہر
چیز جو اپنی اسی یہ جو ایکویشنز ہر جگہ پہ بالکل برابر بیٹھتی ہے نا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں. یہ مقدار ہے. یہ مقداروں کو معین کرنا کسی تقدیر بنانے والے کا کام ہے. تو میتھ پڑھانے والے بڑے آسانی سے ایتھزم کا کلا کما کر سکتے تھے، ایتھزم کی کمر توڑ سکتے تھے. میتھ پڑھانے والے، کیمسٹری پڑھانے والے، فزکس پڑھانے والے. لیکن جو علم کائنات کا علم ہے، خدا نے کہا نہیں کہ میں نے آسمان بنایا تو آخر میں کہا مجھ تک پہنچو. تم نے دیکھا نہیں کس طرح میں نے چاند ستارے بنائے، میں نے رات کو بنایا، میں نے دن کو اجالا دیا، یہ سب کچھ میں نے کیا. تو خدا اس ساری کائنات کا تعارف کروا کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس کائنات میں غور کرو اور اس مخلوق کو سمجھ کے خالق تک کی معرفت حاصل کرو. لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے فقط اور فقط فزکس کو دنیا سنوارنے سجانے کا ذریعہ بنا لیا، کیمسٹری کو میڈیکل میں لے جا کے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا. اللہ نے علوم پیدا کیے تھے تاکہ ان کے ذریعے ہم اس تک پہنچیں. ہم نے اس کے علوم کو دنیا سنوارنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ کیا کیا انسان نے؟ یعنی جو چیز اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کی اسی کا بیڑا غرق کر کے اسے دنیا کے لیے استعمال کر دیا، اور وہ رستہ ہی روک دیا کہ جو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے پتہ چلیں؟ کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ اگر قرآن کی تفسیر سے جاہل نہ ہوتا تو یقیناً خدا کی معرفت حاصل کر لیتا. ادھر کیمسٹری پڑھتا، ادھر اس کے استدلال قرآن میں پڑھتا، اور ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر تفاسیر میں ائمہ معصومین کا کلام پڑھتا، اس کی آنکھیں کھل جاتی کہ یہ تو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ تو خداوند عالم ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے. فزکس کا اسٹوڈنٹ اگر قرآن کو پڑھتا تو دیکھتا کہ خدا کہہ رہا ہے یہ چاند میں نے بنایا، یہ سورج میں نے بنایا، یہ زمین میں نے بنائی، اس میں یہ کچھ تو میں نے رکھا، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے رکھا. یہاں فزکس کی کتاب کھول کے پڑھتا تو بالکل ویسا پاتا جس طرح اس نے کہا، تو خود بخود پڑے ہوئے پردے آنکھوں سے ہٹ جاتے اور خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی، اور یہ بندہ خدا سے جڑ جاتا ہے. یہ علوم خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ رستہ ہی بند کر دیا. قرآن کو محدود کر دیا فقط تلاوت تک، اور دیگر علوم کو محدود کر دیا دنیا کمانے تک. اب ہمارا بچہ علم، اللہ نے ہمارے لیے علم قرار دیا کس کے لیے؟ تاکہ معرفت حاصل کرے اور معرفت عبادت میں بدلے اور آخرت سنورے. آج کون سے ماں باپ ہیں جو بچے کو سکول میں داخل کرواتے وقت یہ دھیان نہیں رکھتے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ فیوچر سے مراد کیا ہے؟ لنگر کہاں سے کھائے گا، کیا کھائے گا، اس کی جاب کہاں سے آئے گی، اس کا کاروبار کیسے ڈیولپ ہوگا، اس کے پاس پیسے کیسے آئیں گے، یہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ امیر ترین بن کے باقی سارے رشتہ داروں پر دھاک کیسے بٹھائے گا، اور پھر اپنے پیسوں کا چرچا کرے گا اور لوگوں کے اوپر اپنا روب جمانے کی کوشش کرے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. لوگ تو مجلسیں کروا کے بھی دوسروں پہ روب ہی جھاڑتے ہیں کہ میں نے وہ مجلس کروائی، میں نے وہ مجلس کروائی. مراد یہ ہے کہ تم نہیں کروا سکتے، میں کروا سکتا ہوں. تو جو کیا اس کو خاک کر دیا، جو کیا اس کو مٹی میں ملا دیا. تو عزیزان محترم، سب کچھ کرنے سے پہلے نیت خلوص ضروری ہے. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا کہ جو کرنا ہے انما الاعمال، نبی کریم سرکار دو عالم نے پہلے مرحلے میں ہی ہماری ہدایت کر دی. خدا کی قسم اگر ایک جملہ
ہم صحیح سے سمجھ گئے ہوتے تو ہماری دنیا بھی سنور گئی ہوتی، ہماری آخرت بھی سنور گئی ہوتی۔ اور ہدایت لینے کے لیے صدیاں نہیں چاہیے، ہدایت لینے کے لیے صدیاں درکار نہیں ہیں، ایک لمحہ لگتا ہے۔ اور روایت میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم کے ساتھ ظاہر ہے کتنے عرصے سے لوگ موجود تھے۔ ایک شخص کوئی دور کا بادیہ نشین بدو تھا، اسے پتا چلا مدینے میں کوئی نبی آ گیا، وہ اونٹ پہ سوار ہوا، مسجد میں آیا، مدینہ کی مسجد میں پوچھا کون ہے رسول؟ کہا وہ ہے۔ آیا رسول کے سامنے آ کے کہا جی مجھے سمجھائیے دین کیا ہے، آپ کیا دین لے کے آئے؟ تو سرکار نے 2-4 باتیں کی، خدا کی توحید کا تعارف کروایا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی، ظرف پاک ہو، اٹھ گئے ہو، بھائی کل والی بات ساتھ ملا ہے نا، ظرف پاک ہو تو ایک لمحہ لگتا ہے۔ تو سرکار نے سمجھا دیا، اس نے کہا جی سرکار سمجھ آ گیا۔ اچھا اب کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے بہت سے کام ہیں، آپ مجھے کوئی مختصر سا کلیہ بتائیں کہ میں دین کو پوری طرح سمجھ جاؤں۔ تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ کمال ہو گیا یہ اتنا آسان ہے، نہیں، سرکار نے فرمایا تو یاد کرو، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جب نبی نے یہ سمجھایا تو ایک لمحہ کے لیے سوچ کے کہتا ہے سرکار مجھے سارا دین سمجھ آ گیا، السلام علیکم، مجھے سمجھ آ گیا سرکار۔ اچھا یہ اپنے اونٹ پہ سوار ہوا، جا رہا ہے، سنیے گا، یہ جا رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں صحابہ سے مخاطب کر کے میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ یہ جنتی جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، میں مصطفیٰ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جنتی جا رہا ہے۔ اچھا لوگ پہلے ہی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کمال ہو گئی، ہم اتنے عرصے سے ساتھ ہیں، ہمیں آپ نے جنتی نہیں کہا، ہمیں آپ نے نہیں کہا کہ پورا دین ہمیں سمجھ آ گیا۔ وہ ایک آیت سن کے گیا اور اس نے کہہ دیا میں پورا دین سمجھ گیا ہوں۔ تو مصطفیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر ظرف پاک ہو تو دین سمجھنے کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ عزیزان محترم آپ پورے کا پورا دین ایک طرف رکھیں اور مصطفیٰ کا یہ فرمان اگر دل پہ لکھ لے تو انسان کی ہدایت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمہاری زندگی کے ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر۔ نیت کیا ہو؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو تیری زندگی کا ہر کام عبادت ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے تو نماز بھی عبادت نہیں، روزہ بھی عبادت نہیں، کوئی عبادت جسے آپ عبادت کہتے ہیں وہ بھی عبادت نہیں رہتی اگر اس کی نیت یہ نہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ اب بزرگان گرامی جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے کام اللہ کے لیے کرنا ہے تو وہ چوری کرے گا کہ چوری کے اندر فراڈ کرے اور کہے جی میں چوری کرتا ہوں اللہ کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے جب نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو اگلا سٹیپ خود بخود حل ہو جائے گا کہ جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو وہ کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ نے ریکمینڈ نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے، ورنہ عبادت نہ ہوگی۔ تو بزرگان گرامی یہ سارے کا سارا علم جو بھی ہے یہ خدا سے ہے، چونکہ منشأ علم ذات پروردگار ہے، ہر چیز کا علم اس نے دیا اور ہر چیز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ جو بھی اس نے خلق کی، اس کی ہر مخلوق اس کی ذات پر دلیل ہے، لیکن یہ دلائل سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے اور عقل کو صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک انسان نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھا ہے، کربلا کھلی پڑی ہے، شہداء کی شہادتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں،
اور نہ جانے کیا کیا دلائل اس کے سامنے بکھرے پڑے ہیں، اور وہ ایسے گزر رہا ہے جیسے اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو پھر قرآن نے کہا الذی فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہوگا وہ وہاں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اور اس اندھے ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہ والا اندھا نہیں، یہ والا اندھا کہ جو قرآن نے بار بار کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے، جو بہرے ہیں کچھ سنتے نہیں، یہ گونگے ہیں کچھ بولتے نہیں، یہ عقل نہیں. قرآن نے بار افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی تمام تر مخلوقات اللہ کی آیات ہیں، اس کی ذات پر دلائل ہیں. ہم کسی بھی مخلوق کی زندگی کا مطالعہ شروع کر دیں تو وہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ ہو جائے گا. اور مولا علی نے فرمایا تو اتنی زحمت ہی نہ کر کہ باہر کسی چیز کا مطالعہ کر اور اتنے پیسے ضائع کر اور اتنا پڑھ لکھ کے تم خدا تک پہنچنے کا وسیلہ، اتنا دور دراز کا سفر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یا رسول اللہ صلی علی محمد. اول الدین معرفت الجبار. یہ تقسیم ہی غلط ہے، دنیاوی علم اور دینی علم. یہ دنیا بھی اللہ کی ہے، یہ دین بھی اللہ کا ہے. دینی اور دنیاوی، اس میں تقسیم کا مطلب کیا ہے کہ دین اللہ کا اور دنیا شیطان کی. جب دین اور دنیا میں او بھائی جی تسی تے مولوی ہو اسی تے دنیا دار جے بندے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یہ دنیا کس کی ہے؟ شیطان کی ہے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ مولوی ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، اور ہم جو ہے شیطان کے بندے ہیں. کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ آپ تو جناب پڑھے لکھے عالم دین ہیں، آپ فلاں ہیں، تو ہم تو دنیا دار سے بندے ہیں. کیا دنیا اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ بس مولویوں پہ واجب ہے نمازیں پڑھیں اور باقی ساری قوم بدماشی کرے؟ یہ کہاں سے نکال لیا یہ کلیہ؟ عزیزان محترم، یہ دنیا اللہ کی اور دین اللہ کا. بلکہ دین، شاید میں نے بات کی ہو کہ دین ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ دین اور دنیا آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جس طرح روح اور بدن جڑے ہوئے ہیں. جس طرح انسان کا روح اور بدن جڑے ہوئے ہیں، دین اور دنیا ایسے ہی ہیں کہ دنیا بدن ہے، دین روح ہے. اور اگر روح اور بدن میں جدائی ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں. دین کیا ہے؟ اچھا، ہم انسان تو تب سے ہے نا جب اللہ نے عالم ارواح میں ہمیں پیدا کیا اور پھر وہاں سارے عالم ارواح کی روحوں کو کھڑا کر کے کہا الستو بربکم، تو ساری روحوں نے کہا قالوا بلا. تو سارے انسان پیدا ہو چکے تھے نا، وہ سارے روحیں انسان تھے نا، یعنی انسان تھا جسے اللہ نے خلق کیا اور اس انسان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور انسان نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. تو وہاں ہمارے لیے کون سا دین تھا؟ بولیے، وہاں کون سا دین تھا ہمارے لیے؟ پھر ہم عالم صلب میں آئے تو ہم ہی تھے نا، کون سا دین تھا ہمارے لیے؟ عالم رحم میں آئے، کون سا دین تھا؟ عالم دنیا میں آئے، 15 سال تک کون سا دین تھا؟ اس دنیا میں آ کے بھی 15 سال کوئی دین نہیں، آزادی، جو جی میں آئے کرو. لیکن جیسے ہی 15 سال کے ہوئے، بالغ ہوئے، اب دین آ گیا. تو دین کوئی الگ چیپٹر نہیں، بلکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی
ہمیں وہاں سے اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں جس طرح سے اس دنیا میں رہنے پہ پابند کیا اس کا نام دین ہے. یہ کوئی اور چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا اور اس نے قانون بھیجا کہ تمہیں اس دنیا میں ایسے ہو کے رہنا ہے. وہ جو ایسے ہو کے رہنے کا کلیہ ہے یہی دین ہے. اب اگر کوئی ایسے ہو کے نہ رہے تو پھر خدا نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم ویسے نہیں رہو گے جس طرح ہم نے کہا تو پھر انا عذابی لشدید، تو میرا عذاب انتہائی شدید ہے. اور مولا علی نے فرمایا لا تقوم بہ السماوات والارض، خبردار اس کو ہلکے میں نہ لینا. وہ ایسا عذاب ہے کہ جس کے سامنے نہ زمین ٹھہر سکتی ہے نہ آسمان ٹھہر سکتا ہے. کئی لوگ بڑی سادگی سے کہتے ہیں او جی ہم تو جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جانا آسان ہے؟ مذاق سمجھا ہوا جہنم میں چلے جائیں گے؟ کانپنی چاہیے روح جہنم کے خوف سے، اور اس کا اگر ادراک حاصل کرنا ہے تو معصومین کے فرامین ہے کہ اس دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے کئی ہزار گنا کم ہے. اس دنیا کی آگ اس آخرت کی جہنم کی آگ سے کئی ہزار گنا کم ہے. تو ذرا 2 منٹ کے لیے چولہا جلا کے ذرا ہاتھ رکھو اس میں، پھر پتہ چل جائے گا کہ جہنم میں جائیں گے کہنا کتنا آسان ہے. دعا کرو کہ کوئی جہنم میں نہ جائے اور اپنی اصلاح کر لو، کہیں اس دنیا داری کے چکر میں اس غفلت میں وہ وقت نہ آ جائے کہ جہاں پہ مہلت توبہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور توبہ کا موقع نہ ملے اور یہ سارے کا سارا ٹھاٹ باٹ یہی رہ جائے اور بندہ جا کے من ربک کا جواب بھی دینے کے قابل نہ ہو. لہذا فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. میری قوم کے جتنے بزرگ ہیں، میں آپ کا بچہ ہوں، میرے کروڑوں سلام ہیں، میری کیا حیثیت کہ میں آپ کو نصیحت کروں. آپ میرے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ معافی آپ کو بھی نہیں. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ قبر کے کندھوں تک بھی جائیے تو آپ اپنے آپ کو ریٹائر نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بس جی میری کیا عمر ہے، تو نبی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی کیا عمر ہونے والی ہے. سلمان کی عمر 250 سال تھی. حضرت سلمان فارسی کتنے سال کے تھے؟ 250 سال کا بندہ علم حاصل کرے اور 70 سال والا اپنے آپ کو سلمان سے بھی بوڑھا سمجھے. نہیں عزیزان محترم، نبی کو معلوم ہے، وہ علم رکھتے ہیں کہ کون کتنا بوڑھا ہوگا، کون کب اس دنیا سے جائے گا. سارے علوم سرکار کے پاس نہیں، سب کچھ ہے. ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو وہ جانتے ہیں کون کب پیدا ہوگا اور کون کب مرے گا، کس کی کتنی حیات ہوگی، کس کی کب ممات ہوگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. اور علم ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، اور یہی ہماری عبادت ہے. بزرگان گرامی، بات کوئی اور چھیڑوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. آج ہم شکل پیغمبر کا پرساد پیش کرنے والے ہیں. آج شب 9 ہو گئی ہے. 10 محرم عاشور گزرنے میں 2 دن باقی ہیں بھائی. کس کو کتنا پرسہ دینا ہے؟ یہ 2 دن ہیں تمہارے پاس، پھر عاشور گزر جائے گا، پھر اگلے سال کا انتظار کرنا ہوگا کہ پھر عاشور آئے
اور میں زہرا کے لٹے ہوئے گھر کا پرسا پیش کروں. لیکن اس دوران میں نہ جانے کس کی زندگی ہے اور کس کی ختم ہو. لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانو. خدا کا واسطہ ہے یہ 2 دن اپنی زندگی اس دنیا کے سارے امور ترک کر دو. سال میں کم از کم یہ 2 دن حسین کو دے دو. یہ کمائیاں، یہ دنیا، یہ تجارت، یہ امور زندگی، یہ تو سارا سال ہی چلتے رہیں گے. لیکن یہ 2 دن اگر کچھ نہ کمایا تو میں نہیں، معصوم گارنٹی لیتے ہیں کوئی نہیں مرے گا، کسی کی دنیا نہیں اجڑے گی، کسی کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا. ہاں اگر حسین کو رو لیا تو شاید دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی مصطفیٰ شفاعت کر دیں. لہذا یہ 2 دن بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں. میرے جوانوں، میرے عزیزوں، ادھر ادھر گھوم کے پھر کے یہ نہ گزارنا. جوان ہو کوشش کرو کہ جب بھی کہیں تنہائی میں بیٹھے ہو تو حسین کے علی اکبر کو یاد کرو. خود بیٹھو، خود سوچو کہ مولا حسین نے اپنا کڑیل جوان اکبر، لوگ اپنے اولادوں کو بچاتے ہیں دکھوں سے، اور حسین اپنے جوان، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے قربان کر رہا. اور یہ نہیں کہ حسین کو پیارے نہیں تھے اپنے بیٹے، یعنی آپ کے والدین آپ سے پیار کرتے ہیں، حسین علیہ السلام کو علی اکبر پیارا نہیں تھا. خدا کی قسم کائنات کی اولادیں قربان علی اکبر کی جوانی پر، اور کائنات کے رشتے قربان حسین کے اس بیٹے پر. یہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا علی اکبر، یہ حسین کی نماز شب میں خدا سے مانگی ہوئی دعا ہے کہ حسین اپنے نانا سے اتنے اٹیچ تھے، اتنا پیار تھا کہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. اور جب نانا دنیا سے چلے گئے تو حسین بہت دکھی تھے نانا کی زیارت کے لیے. تو نماز شب میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایسا بیٹا دے جو ہو بہو تیرے حبیب کی تصویر ہو، تاکہ میں جب بھی تیرے رسول کی زیارت کے لیے مشتاق ہوں تو میں اس کی زیارت کر لوں. تو اللہ نے حسین کی دعا کو قبول کیا اور بالکل ہو بہو مصطفیٰ کی شکل کو حسین کے آنگن میں اتار دیا. اب بتائیے، میں آج ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا تو وہ میرے بھائی جو عزیز تھے وہ بچے وہاں ہمارے ساتھ ہی کھیل رہے تھے، تو میں بڑا اتفاق سے آ گئی بات تو یاد کرو. سب بچوں کے نام وہ لے رہے تھے، کسی مختصر نام، اور میں نے محسوس کیا کہ ایک بچے کا نام وہ مختصر نہیں پورا نام لے رہے تھے. یعنی ان کا نام، وہ ایک بچے کا نام لے رہے تھے نواب علی شاہ، آپ ایسے نہ کریں. اس کا بچے کا نام تھا نواب علی شاہ. نواب نہیں کہہ رہے تھے، باقی سب کو مختصر بول رہے تھے، لیکن اس بچے کو 2-4 بار میرے سامنے پکارا تو یہی پکارا، نواب علی شاہ صاحب آپ ایسا. میں متوجہ ہوا، میں نے پوچھا یہ نواب علی شاہ صاحب کا کیا مفہوم ہے؟ کہا یہ ہمارے دادا کا نام تھا. نہیں غور فرمایا؟ خدا کی قسم رونا ہو تو یہی جملہ کافی نہیں کہ اپنے دادا کا نام اپنے بچے کا رکھ لیا تو اب احترام مانے ہے کہ اس کا پورا نام نہ لیا جائے. نام بگاڑنا تو دور کی بات ہے، مختصر نام بھی نہیں لیا جا رہا. اس بچے کے احترام میں نہیں، اس دادا کے احترام میں کائنات کے رشتے قربان مصطفیٰ کی عظمت پر.
ہو بہو مصطفیٰ کی شکل جس گھر میں آ گئی ہو، آپ بتائیے کہ حسین کی نظر میں وہ بچہ کیا رہا ہوگا؟ اور فقط حسین نہیں، زینب کی نگاہیں اس بچے پر، ام کلثوم کی نگاہیں اس بچے پر، عباس کی نگاہیں، جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا وہ تو پہلے سے مشتاق تھے، اور جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں تھا ان کو بتایا جاتا تھا مصطفیٰ ہو بہو ایسے تھے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ اس بچے کا اس گھر میں کیا مقام ہوگا۔ یعنی شبیہ مصطفیٰ ہونے کا ایک خاص پروٹوکول اس گھرانہ بنی ہاشم میں حضرت علی اکبر کو تھا، ہر چیز میں دھیان۔ اب آپ بتائیے کہ اس بچے کے ساتھ حسین کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ خدا کی قسم تاریخوں نے عجیب عجیب جملے لکھے ہیں کہ رات کا وقت تھا، جناب ام لیلہ نے اپنے کمرے میں جھولائے علی اکبر پر کوئی سایہ محسوس کیا تو تڑپ کے اٹھی کہ یہ کیا ہے۔ دیکھا تو حسین اکبر کے چہرے کے بوسے لے رہے تھے۔ بھائی اپنی صدا کو آزاد کرو، خدا کا واسطہ ہے، اب اس سے زیادہ میں محنت کیا کروں، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا، یہی میرے پاس، یہی میرا یہاں میری حد ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عزیزان محترم تھوڑی زحمت آپ بھی کرو اور اپنی آوازوں کو آزاد کرو، شرما کے نہ رہو۔ کہ حسین علی اکبر کے بوسے۔ اچھا ایک اور روایت سنا رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ اپنی اولادوں سے بڑی بڑی محبت کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے اپنی اولادوں کے لیے، اور بڑا بڑا کچھ کہا بھی ہے اور کیا بھی ہے، لیکن خدا کی قسم میری جتنی زندگی ہوئی میں نے بہت سے رشتے محبتوں کے دیکھے، لیکن یہ جملہ جو میں سنانے جا رہا ہوں جو حسین نے اکبر کے لیے بولا، میں نے آج تک یہ جملہ کسی بھی رشتے کی محبت میں نہیں سنا، کسی میں۔ بہت جملے سنے، بہت کچھ دیکھا سنا، لیکن یہ جملہ میں نے آج تک نہیں سنا۔ آپ نے سنا ہو تو نہیں پتا، لیکن میری اتنی زندگی اور اتنی تگ و دو میں آج تک کوئی ایسا ایک سنگل واقعہ بھی سامنے نہیں آیا کہ کسی باپ نے یا ماں نے یا کسی بچے نے کوئی ایسا جملہ اپنے والدین کے لیے یا اولاد کے لیے کہا ہو، یہ حسین کا جملہ ہے علی اکبر کے لیے، اور بس یہی ہے۔ کیا جملہ ہے؟ سرکار حسین فرماتے ہیں کہ جب میں علی اکبر کا بوسہ لیتا ہوں میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ جیو بھائی جیو، سلامت رہو، تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رہے۔ کبھی سنا ایسا کوئی جملہ کسی کا؟ اور پھر آپ نے ایک اور مرحلہ ایک طرف توجہ نہیں فرمائی، کیونکہ رونا احساس کا ہوتا ہے، بس سن کے شور مچانے کا نام گریہ اذا نہیں ہے۔ ہم پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ ہمارے بچوں، ہماری اولاد، ان کے دلوں میں احساس بیدار ہو کہ یہ گھرانہ کتنا مظلوم تھا، اور پھر یاد کر کے بستر پہ بھی رویا جائے، جہاں یاد آئے وہاں بیٹھ کے رویا جائے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، حسین علیہ السلام نے کہا جب میں علی اکبر کو بوسہ لیتا ہوں میری پیاس ختم ہوتی ہے۔ حسین کا یہ کہنا بڑا اہم ہے، چونکہ تاریخ میں حسین کی پیاس بذات خود ایک اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پیاس زیادہ لگتی تھی، اور یہ ان کا کربلا میں پیاسا زیبا ہونا بذات خود روایات میں ایک اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ تو حسین جو پیاس سے اس قدر جن کا ایک رابطہ اور نسبت دی جاتی ہے، وہ اگر فرمائیں کہ میں علی اکبر کا بوسہ لوں تو میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ کیا عجیب مرحلہ فکر ہے، کیا عجیب۔ اچھا ایک اور مرحلہ بلند کیجئے، شاید میں آج کی رات کوئی پرسے کا جملہ ہو جائے کہ جو ہمارے رونے کا سبب بن جائے، میں محنت پوری کروں گا، آگے حسین جانے اور آپ جانے۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ایک اور جملہ تاریخوں میں ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے باپ اولاد سے، اولاد باپ سے محبت کرنے والے رشتے، بھائی بھائی سے محبتیں ہیں، بہت ہیں، بہت کچھ قربان کرتے ہیں اپنے رشتوں پر، لیکن یہ محبتیں زندگی تک ہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا لوں کہ انسان زندہ ہے تو محبت کے سارے تقاضے، مظاہر دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن جو دنیا سے چلا گیا وہ اس کے کیا دیکھیں گے آپ محبت؟ خدا کی قسم تاریخ نے عجیب جملہ کہا
کہ جب شام کے بازاروں میں سر نوکے نیزہ پر تھے تو حسین کا سر نوکے نیزہ پر ادھر ادھر مڑتا جاتا تھا جدھر علی اکبر کے سر یو بھائی ماتم کرو یار، ماتم کرو، میں اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہوں، میں اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ میری استدعا ہے کہ آستینوں کے بٹن کھول دیے جائیں، حسین کے اکبر کی غربت کے لیے آستینوں کے بٹن کھول دیے جائیں، کھول دیے جائیں، جتنے میرے جوان ہو بے شک کھول دو۔ یہ غربت کا ایک انداز ہے، آستینوں کے بٹن کھول کے اکبر کی مصیبت، یہ غربت کا ایک انداز ہے، یہ حکم ہے کہ 10 محرم کو آستینیں الٹ دو حسین کی غربت کے لیے، تاکہ غربت کا ایک احساس بیدار ہو۔ نو کے نیزہ پر سر کا ادھر مڑنا، جدھر جدھر علی اکبر کا سر مقدس جائے وہ نیزہ لے کے جدھر گھومتے علی اکبر کا دیدار کرنے کے لیے۔ یہ لوگوں نے محسوس کر لیا کہ حسین کا سر ادھر ادھر مڑتا ہے جدھر جدھر علی اکبر کا سر جاتا ہے۔ اور ایک رات، یہ تاریخی جملے ہیں سنا رہا ہوں، ایک رات ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے، دیکھو کتنا ظالم ہے مسلمان کہ شہادت کے بعد بھی تکلیف دے رہا ہے حسین کو۔ پہلے سارے سر ایک ہی صندوق میں جہاں پڑاؤ ہوتا تھا وہاں نیزوں سے سر اتار کے، یہ بھی ایک غربت ہے کہ ہر رات نیزوں سے سر اترتے اور ہر صبح کو سروں میں نیزے کو چپ ہوئے جاتے۔ یہ ایک بذات خود ایک غربت ہے کہ کربلا نہیں، کربلا سے لے کر شام تک حسین کا سر زخمی ہوتا رہا، علی اکبر کو نیزے لگتے رہے، برچیاں لگتی رہیں۔ عزیزان محترم، لیکن جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کا حق ادا کریں تو میں جملہ عرض کروں کہ حسین علیہ السلام کے وجود مقدس کو تکلیف دینے کے لیے پہلے تو سارے سر اکٹھے ایک ہی صندوق میں رکھتے تھے نا، آج انہوں نے کیا کیا، ایک پڑاؤ میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس الگ صندوق میں رکھ دیا اور حضرت علی اکبر کا سر مقدس اور صندوق میں رکھ کے تالے لگا دیے۔ خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں اور یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا، شک نہ کرنا۔ جب صبح کو پڑاؤ ختم ہوا اور جانے لگے، انہوں نے حسین علیہ السلام کے سر اقدس والا صندوق کھولا تو صندوق میں سر حسین کوئی نہیں۔ اب ان کو یہ محسوس ہوا کہ سر کوئی چوری کر کے لے گیا ہے، کوئی چھین کے لے گیا ہے، تو یزید کو کیا منہ دکھائیں گے، وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ تو انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کے تازیانے برسانے شروع کر دیے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام کی پشت پہ تازیانے لگے، امام تڑپ گئے، کہا ظالموں اب کیوں مار رہے ہو؟ کہا بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ تو رو کے سجاد نے کہا پہلے یہ بتاؤ میرے اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہا وہ تو دوسرے صندوق میں ہے۔ کہا اسے کھولو۔ جیسے ہی کھولا تو کیا دیکھا؟ حسین کے ہونٹ علی اکبر کے رخسار پر آواز آ رہی ہے، اکبر مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا رحم کرے ان صداؤں پر جو ہم شکل پیمبر کے دوہے کے لیے بلند ہیں۔ کی قسم عجیب مرحلہ ہے کربلا کا۔ جتنا پیارا تھا علی اکبر، جتنا پیارا تھا علی اکبر، 10 محرم کو جب جنگ کا آغاز ہوا نا تو حسین علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ جملہ نیا ہو کیونکہ اس طرح پڑھا نہیں جاتا، لیکن میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتماد کر کے یہ جملے سننے ہوں گے، کیونکہ تمام کتابوں کی روایت کا ذمہ میرا ہے۔ آپ بس اپنے رونے کی تیاری کریں کہ جب یہ صبح کو میدان کارزار گرم ہوا اور دشمن کی طرف سے پہلا تیر آیا اور عمر ابن سعد نے کہا کہ اے قوم گواہ رہنا، حسین کے لیے جنگ کے لیے پہلا تیر میں نے مارا ہے۔ یہ تاریخوں میں واقعات موجود ہیں۔ تو
امام حسین علیہ السلام نے یہاں ایک فیصلہ لیا، اصحاب موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا جنگ کے لیے سب سے پہلے میرا علی اکبر جائے گا۔ آپ کا کام ہے گریہ کرنا، حوالے کی ذمہ داری میری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ لیا کہ سب سے پہلے جنگ کے آغاز میں میرا علی اکبر جائے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ تمام کے تمام اصحاب حسین کے قدموں میں گر گئے۔ کہا زہرا کا لال کچھ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور آپ کے بچے ذبح کر دیے جائیں۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا مولا کے قدموں سے لپٹ گئے، زہرا کا لال ہمیں اتنی بڑی سزا مت دو کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہم شکل پیغمبر کا جنازہ دیکھیں، پہلے ہم جائیں گے۔ اب یہ صحابہ کرام کی بہت زیادہ درخواست پر یہ امام حسین نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے کہ پہلے آپ جائیں گے پھر میری اولاد جائے گی۔ تو جب جانے کا پہلا مرحلہ آیا نا تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنے میں حر آ چکا تھا۔ کہا زہرا کا لال مجرم میں ہوں، ابتدا میں کروں۔ کہا تو میرا مہمان ہے، مہمانوں کو ہم اس طرح نہیں۔ کہا مولا تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ میری توبہ قبول نہیں ہوئی، آپ مجھ سے راضی نہیں ہوئے۔ کہا حر اگر میری رضا کی یہ شرط ہے تو جاؤ، سب سے پہلے میرے نانا تجھے سیراب کریں گے۔ اچھا گھوڑے پہ چڑھا، چند قدم گیا پھر لوٹ آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا زہرا کا لال اتنا جو لجپال ہے ایک مہربانی اور کرو۔ کہا کیا؟ کہا مجھ سے پہلے بھی میرا بیٹا جائے۔ بھائی سلامت رہو، تھوڑا حوصلہ کرو، میرا ساتھ دو، سب سے پہلے میرا بیٹا جائے۔ اے ہور، لوگ تو جوان بیٹوں کی زندگی مانگتے ہیں، تم بیٹے کی شہادت مانگ رہے ہو۔ کہا مولا میں مرنے سے پہلے یقین کر لینا چاہتا ہوں کہ میری نسلیں بھی تم پہ قربان ہو گئیں۔ اچھا حر جاؤ۔ اب حر بیٹے کی جنگ دیکھ رہا ہے۔ میں نے جملہ کہنا تھا، جان بوجھ کے ایک بات میں نے کی ہے کہ اتنے میں جنگ کرتے کرتے اچانک حر کا بیٹا زینے فرس سے نیچے اترا اور اس نے کہا بابا میرا آخری سلام۔ اب حر کا کام تھا نا کہ دوڑ کے بیٹے کی مدد کو جاتا، لیکن نہیں، مقاتل نے کہا حر بیٹے پہ نہیں گیا، سجدہ الہی میں گر گیا۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے میری قربانی حسین کے لیے کام آ گئی، میرا بیٹا حسین پہ قربان ہو گیا۔ جب سجدہ کر لیا اب اٹھا۔ اب تاریخ مقاتل نے لکھا سجدہ کر لیا، آخر باپ تھا نا، بیٹے کی جوانی یاد آئی، دوڑا اپنے بیٹی کی طرف، لیکن جیسے ہی بیٹے پہ پہنچا کیا دیکھا؟ کوئی مجھ سے پہلے ہے جو میرے بیٹے کا سر اپنی آغوش میں رکھے ہوئے ہے۔ جلدی سے آ کے دیکھا تو مولا حسین ہے جو حر سے پہلے حر کے بیٹے کے لاشے پہ آئے، رو کے کہتا ہے مولا ہٹ جائیے میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں۔ رو کے حسین نے کہا حر پیچھے ہٹ جا، میرے نانا کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ آؤ کہیں اے حسین تھوڑا لمحہ پہلے حر کو جوان بیٹا اٹھانے نہ دیا، اب علی اکبر صدائیں دے رہا، علی اکبر صدا دے رہا ہے۔ اور تاریخ مقاتل نے لکھا کہ جب سارے اصحاب مارے گئے نا، اب حسین ابن علی سب سے پہلے اپنے بیٹے کو تیار کیا۔ معاف کیجئے گا دو جملے کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ جن کا برداشت کرنا بہت سخت ہے، مجھے معلوم ہے بہت سخت ہے، لیکن ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری آئندہ نسلوں کو کون بتائے گا۔ علی اکبر تیار ہو۔ ہر ایک نے امام حسین سے اجازت مانگی، امام حسین کہتے رہے نہیں، لیکن علی اکبر جیسے ہی سامنے آئے بابا اصحاب ختم ہو گئے، اب میں جاؤں؟ تو حسین نے بول کے اجازت نہیں دی، ہاتھ بلند کیے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم
اے میرے اللہ اس قوم پہ گواہ بنا رہا ہوں تجھے، قد برز الیہم غلام، کہ اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، کہ جس کے بولنا بھی محمد جیسا، جس کا چلنا بھی محمد جیسا، جس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہو بہو تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اکبر سمجھ گئے کہ بابا مجھے بھیجنے پہ راضی ہیں۔ اب اکبر تیاری کے لیے بڑھے تو میرے مولا حسین خود اٹھے۔ اب ظاہر ہے عباس موجود ہیں اور بھی بھائی موجود ہیں، ابھی خاندان کا پہلا فرض جا رہا ہے، تو سب آگے بڑھے۔ مولا آپ پیچھے ہٹیے، ہم کہا نہیں پیچھے ہٹو، عباس میں خود تیار کروں گا۔ تاریخ نے بتایا کہ جنگ کے لباس سے پہلے علی اکبر نے جو کرتا پہنا ہوا تھا نا، اچھا میں تھوڑی سی بات کروں، جن لوگوں نے کبھی میت کو غسل و کفن دیا ہے، شاید ہر کسی نے نہ دیا ہو، جس نے دیا ہے اس کے سینے میں بات اترے گی کہ کفن جو ہوتا ہے نا، جو کفن کی قمیض پہناتے ہیں وہ سلی ہوئی نہیں ہوتی، وہ ایک حصہ اس کا نیچے کی طرف ہوتا ہے، ایک اوپر کی طرف ہوتا ہے اور سائیڈوں سے کھلا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ علی اکبر نے جو پیرہن پہنا ہوا تھا نا، حسین نے تلوار کے ساتھ ادھر سے بھی کھول دیا ادھر سے بھی کھول دیا۔ خدا تیرے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، اللہ تیرے بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ حقیقت میں حسین علی اکبر کے پیرہن کو کفن بنا رہے ہیں، اور پھر جب کفن پہنا دیا نا علی اکبر کو، امامہ باندھا اور آپ کو معلوم ہے تحت الحنک دے دیا، اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو اگلا جملہ تھا، علی اکبر اب خیموں میں جانا ہے، بیویوں سے اجازت لینی ہے۔ خدا کی قسم جس طرح میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اب کس طرح ممکن تھا کہ اکبر جا کے پھوپھیوں سے ماؤں سے موت کی اجازت مانگے؟ جو آل محمد نے دعاؤں میں مانگ مانگ کے لیا، اب اس کی موت آل محمد کیسے تحمل کر سکتے ہیں؟ میں ختم کر رہا ہوں عزیزان محترم، کیسے تحمل کر سکتے ہیں؟ حسین نے علی اکبر کی مدد کی، بیٹا تجھے موت کی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفن بنایا لباس کو، عباس سے کہا گھوڑا لے کے آؤ، عباس گھوڑا لے کے آئے۔ حسین نے، میں جملہ کہہ رہا ہوں جس کا رونا ہے، خدا کی قسم حسین نے عباس جیسے جوانوں کی موجودگی میں آگے بڑھ کے علی اکبر کے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا اور رو کے کہا علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو۔ علی اکبر نے ہاتھ باندھ دیے، بابا تیرا بیٹا مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ امام ہیں، آپ لجام فرض کو تھامے، علی اکبر سوار ہو۔ خدا کی قسم عجیب جملہ کہہ دیا، کہا علی اکبر آج بیٹا بن کے نہیں، میں علی بن کے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہوں، تو محمد بن کے گھوڑے پہ سوار، گھوڑے پہ سوار ہو۔ اب علی اکبر کفن پہنے، گھوڑے پہ سوار، حسین لگام فرض تھامے، لے کے بہنوں کے خیموں میں داخل ہوئے تاکہ اکبر کو موت کی اجازت نہ مانگنا پڑے۔ جیسے ہی علی اکبر کو کفن پہنے ہوئے بیبیوں نے دیکھا، ماتم کرتی ہوئی اٹھی اور زینب رو کے کہہ رہی تھی اکبر ارحم علی غربتنا، اے اکبر ہماری غربت میں رحم فرما، اے اکبر ہم شکل پیغمبر کا بال ہم برداشت نہ کر پائیں گے۔ بس عزیزان محترم بیبیاں لپٹ گئیں، ماتم کر رہی ہیں۔ علی اکبر کو گھوڑے کی زین سے اتار لیا، کوئی علی اکبر کا ہاتھ چوم رہی ہے، کوئی سینہ چوم رہی ہے، کوئی گلا چوم رہی ہے، سر سے پاؤں تک بیبیاں علی سے لپٹی ہوئی ہیں۔ کوہرام بپا ہے تاریخ میں، حمید ابن مسلم جو راوی ہے روایت کرتا ہے، علی اکبر خیموں سے الوداع ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا حسین کے خیموں میں جنازہ ہو گیا، حسین کے خیموں میں جنازہ ہو گیا۔ کبھی کوئی بی بی ماتم ہو رہا ہے، ابھی علی اکبر زندہ تھا، بیویاں ماتم کر رہی تھی۔ ایک بار علی اکبر سوار ہوئے، کسی اور بیوی نے اتار لیا، پھر سوار ہوئے، پھر اور اتار لیا۔ خدا کی قسم حسین بیویوں کی منتیں کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ میرا علی اکبر مرنے سے پہلے مر جائے گا،
بس علی اکبر نے محسوس کیا کہ میرے قدموں پر کسی کے ننھے ننھے ہاتھ آ گئے ہیں. جیو ماتمی والا کے جیو سلامت رہو تیری بہنوں کے پردے سلامت. ہاتھ آ گئے, جھک کے دیکھا تو 4 سال کی بہن ہے, ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہے میں نہیں کہتی گھوڑے سے اترا, بس رکابوں سے پیر نکالو, میں تیرے قدموں کا بوسہ, میں تیرے قدموں کا بوسہ لے لوں تاکہ قیامت تک فخر کرتی رہوں میں نے ہم شکل پیغمبر کے قدم چھوئے. اجرکم علی اللہ, خدا کی قسم علی اکبر کی شہادت پڑھنا کسی کے جگر میں یہ طاقت ہی نہیں ہے علی اکبر کی شہادت پڑھ سکے یا سن سکے. خدا کی قسم علی اکبر کا تو الوداع برداشت نہیں ہوتا. اور میں شہادت نہیں پڑھوں گا, میرا آخری جملہ ہے. ابھی تابوت حضرت علی اکبر آپ زیارت کریں گے جی بھر کے, جناب ام لیلا کو پرسا دینا کہ جس کی کمائی لٹ رہی ہے, جناب زینب کو پرسا دینا, مولا حسین کی غربت کو رونا. بس خدا کی قسم میرا آخری جملہ ہے, یہی غربت حسین ہے. سب کو بھیجا حسین نے, لیکن ایسے نہیں بھیجا جس طرح علی اکبر کو بھیجا. بیبیوں کو تو منع کر دیا کہ علی اکبر کو جانے دو, لیکن خدا کی قسم مقتل نے لکھا, علماء نے پڑھا کہ علی اکبر گھوڑے پہ چڑھ کے 2 قدم چلے, حسین نے بلا لیا علی اکبر ذرا گھوڑے سے اترا, جی بابا ذرا بوڑھے باپ کو سینے سے لگا جا, ذرا بوڑھے باپ کو سینے سے لگا جا. علی اکبر نے بابا کو سینے سے لگایا, پھر کہا بابا اب اجازت ہے نا, کہا بیٹا اب جاؤ. پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے. خدا کی قسم تاریخ نے یہ جملہ لکھا, اب تعداد کا تو مجھے پتا نہیں, لیکن تاریخ میں ہے کہ کئی بار علی اکبر الوداع کر کے گھوڑے پہ سوار ہوئے, کئی بار حسین نے واپس بلا لیا. اب علی اکبر کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا, رو کے کہا بابا قوم اشقیا مسکرا رہی ہے, تیری غربت میں مسکرا رہی ہے, بابا اب تیرے بیٹے کے کلیجے میں شکت نہیں ہے, اب میں برداشت نہیں کر سکتا, بابا مجھے اجازت دے دو میں مرنے کے لیے چلا جاؤں. خدا کی قسم مولا نے ایک جملہ کہا, علی اکبر تم جاؤ, تم قربانی پیش کرو, لیکن میں بھی تو بوڑھا باپ ہوں نا, ایک میری درخواست ہے. کہا بابا آپ حکم کیجئے. کہا تم جاؤ, لیکن جب تک مجھے نظر آتے جانا, مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا, مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا, تاکہ میں ہم شکل پیغمبر کی زیارت کر لوں. اب میں نہیں بلاؤں گا. علی اکبر گھوڑے پہ چڑھے, مڑ کے بابا کو دیکھا, پھر آگے چلے. جیسے 2 قدم چلے نا, اب علی اکبر کا دھیان جیسے ہی فوجوں پہ پڑھا, حسین کا امامہ گلے میں, اور جیسے جیسے گھوڑا چلا حسین کے قدم پیچھے چلنا شروع ہوئے. جیسے علی اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا, علی اکبر کے بابا سے چلا نہ گیا. 3 دن کا پیاسا فرزند زہرا منہ کے بل کھا کے کربلا پہ گرے. ادھر علی اکبر کو آواز آئی, اکبر تو لڑنے جا رہا ہے, میرا بیٹا حسین. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, بابا کھا کے کربلا پہ. علی اکبر گھوڑے سے اترے, اے بابا تیری غربت بیدار ہے, ماتم حسین. علی علی اکبر علی علی